رات تو آ گئی، اب اس کو جانے نہ دیں، جانے نہ دیں۔ رات کو آج ویسٹ نہیں کرنا ہے، آج کی رات کو ضائع کرنا نہیں۔ یہ کل کی رات نہیں، کل جو رات تھی، یہ سال میں ایک دفعہ آتی ہے یہ رات، جسٹ ون ٹائم۔ یہ رات مغرب سے شروع ہوئی اور فجر تک چلی، 10 گھنٹے 12 گھنٹے 14 گھنٹے پتہ نہیں کتنے، بس۔ لیکن 12-14 گھنٹے کی رات جو ہے، یہ صرف 12 گھنٹے کی رات نہیں، تمہارا سال کا، کمنگ ایئر کا کمپلیٹ تمہاری زندگی کو بدلنے والی رات ہے۔ تمہاری ہماری اکیلی بدلنے کی رات نہیں ہے، جو زندہ ہے ان کی نہیں۔ آج کی رات آپ چاہے تو ری یونین کے قبرستان میں جتنے، پوری دنیا کے قبرستان میں جتنے، ان سب کی تقدیر آج آپ چاہے تو بدل سکتے۔ آپ آج جتنے ملینز کی تعداد میں مرحومین پوری دنیا میں، وادی السلام لے لو، وادی برود لے لو، پوری دنیا میں ملینز کی تعداد میں آج مرحومین زمین کے نیچے، آج وہ سب ویٹ کر رہے، انتظار کر رہے آپ کہ آپ کچھ بھیجیں گے، ان کو تحفہ ملے گا، ان کی تکلیف دور ہوگی، اور وہ جب رحمت آئے گی تو وہ لوگ ملینز کی تعداد میں لوگ آپ کے لیے دعا کریں۔ تو آج کی رات گھڑی مت دیکھو، آج کی رات کل کے آرام کو مت دیکھو، آج کی رات یہ مت سوچو کہ کل مجھے یہ کام ہے، یہ کام ہے، یہ کام ہے، I have to sleep۔ نو، آج کی رات سونے کی رات نہیں، یہ رات 12 گھنٹے، پھر آپ پورا سال، ہول ایئر آپ دعا مانگتے، آپ اللہ کے دروازے کو مارتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، امام بارگاہ جاتے ہیں، روز دعا کرتے ہیں، لوگ آتے ہیں بولتے ہیں میرے لیے دعا کرو، میرا یہ کام ہے، یہ کام ہے، یہ کام ہے، یہ کام ہے۔ روز اللہ کے دروازے کو نوک کرتے ہو، ایوری ڈے مسجد میں آ کے نماز پڑھ کے کہ اللہ پلیز اوپن دا ڈور فار می، ہمارے لیے دروازہ کھول دے، دروازہ کھول دے، میری دعا قبول کر لے۔ آج کی رات اللہ بول رہا میرے بندے آج مانگ لے جو مانگنا ہے۔ پلیز میں ریکویسٹ کر رہا یوتھ کو بھی کہ آج آرام کرنے کی رات نہیں، آج جاگنے کی رات ہے۔ جاگنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیٹھ کے میں گوسپ کروں، جاگنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں بیٹھ کے دوسروں کی غیبتیں کروں، جاگنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں بیٹھ کے بزنس کی ڈیل کروں، جاگنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں لوگوں کی باتیں کروں بیٹھ کے، جاگنے کا یہ مطلب، میں عورتوں کو بھی بول رہا اس لیے کہ مرد کم بات کرتے نہیں، عورت زیادہ بات کرتی، ری یونین کی عورت نہیں کرتی، پھر بھی بول رہا تو عورت زیادہ بات کرتی۔ جاگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کے لوگوں کی باتیں کریں، جاگنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کی رات بیٹھ کے اگر کوئی بات بھی کر رہا، پلیز غور سے سنو، تمہارے سے کوئی بات کر رہا کہ وہ بھائی ایسا کری، وہ مومن ایسا کیا، ان کے گھر میں یہ ہوا، ان کے گھر، جسٹ ٹیل دم آن دیئر فیس کہ آج تو چھوڑ دو یار، منہ پہ بولو، ڈونٹ گیٹ اسکیئرڈ، ڈرو مت، لوگوں سے ڈرو، اللہ سے، امام سے ڈرو۔ آج شیطان اپنے پورے فورس کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ، شیطان پورے پاور کے ساتھ تمہارے اعمال کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا، ہماری نمازوں کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا، ہماری دعاؤں کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا، ہمارے ذہن کو بدلے گا۔ لیکن تم مومن، تم آج کچھ نہیں کرنا، صرف اپنے اس اللہ سے اور اپنے امام سے رجوع۔ آج اللہ کا ای میل کانٹیکٹ، آج اللہ کا ٹیلی فون نمبر کھلا ہوا ہے، صبح بند ہو جائے گا۔ جو ٹیلی فون پہ معلوم، دیکھیے میں ایگزامپل دے رہا، یہ نہیں بولنا نمبر کیا ہے، میں ایگزامپل دے رہا، مثال دے رہا، یوتھ کو، بچوں کو دے رہا۔ آج اللہ سے ڈائریکٹ بات کرو۔ ڈائریکٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈائریکٹ وایا امام زمانہ، ہم ڈائریکٹ کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم وسیلے کے ماننے والے۔ ڈائریکٹ ماننے والے تو کہیں اور کے ہیں، ہم تو علی والے ہیں، ہم تھرو امام علی مانتے، تھرو مولا حسین مانگیں گے، تھرو چوتھے امام، تھرو بی بی زینب۔ معصومین تو بہت بڑے ہیں، ہم فضا اور خنبر سے مانگیں گے، فضا اور خنبر سے مانگو تم کو عطا ہوگی۔ تو آج کی رات باہر بیٹھنا نہیں، آج کی رات دعائے کمیل بیٹھ کے سننا، حدیث قصہ بیٹھ کے سٹارٹ حدیث قصہ سے ہوگا کہ رحمت نازل ہو۔ ہر آدمی جب کھانا کھا لیا تو باہر کیوں، بھوک لگے گی تو باہر جاؤ گے نا۔ تو یہاں کی جو انتظامیہ مینجمنٹ آپ کو کھانا کھلا رہی، میں یوتھ کو بول رہا ہوں، بڑوں کو نہیں بول رہا۔ تو کھانا وانا کھا کے، اور آپ کو معلوم آج کھانا بھی 5 کورس میل ہے۔ ارے کیا یار بہت کم سمجھتے یار آپ، 7 کورس ہے، مجھے نہیں مانا، 7 کورس میل۔ اس کے بعد کھانے کے بعد اعمال میں آ کے سب بیٹھ جاؤ، لیکن اعمال میں ادھر حدیث، غور سے میری طرف دیکھو، میں ختم پہ کر رہا ہوں، اعمال ادھر ہو رہے ہیں، وہ حدیث قصہ ایک آدمی پڑھے گا، ہم بیٹھ کے بات نہیں کرنا۔ آج کی رات جب انٹر ہو اعمال کے لیے، سب اپنے ٹیلی فونز کو پٹ آف کر دو، سارے ٹیلی فونز کو آف کرو۔ تم کوئی $1,000,000 کی ڈیل ٹیلی فون پہ رات میں 10 بجے کرنے والے نہیں ہو، تمہاری ڈیل مسلح پہ $1,000,000 کی آج ہوگی۔ اگر تم یہ چاہتے کہ تمہارے پرابلم سالو ہو جائے،
تو مصلی پہ بیٹھ کر امام سے بات کرنا اور بات کر کے اپنے پرابلمز کو بتانا. آج کوئی ٹیلی فون لے کے نیچے نہیں آئے کہ وہ میری بائی کا فون آنے والا, میری اس کا فون آنے والا, اس کا فون آنے والا. نو, آج سارے فون سے امام سے بات کرنا ہے. اونلی امام سے کانٹیکٹ ہے, کوئی کانٹیکٹ نہیں. رات چھوٹی ہے, اعمال زیادہ ہے. حدیث قصہ, پھر اس کے بعد دعائے کمیل, سب بیٹھ کے دعائے کمیل سننا. اور جب یا بولنا یا سریع رضا تو پہلے معاف کر کے بھی آنا. میں بار بار بول رہا ہوں فرسٹ ڈے سے کہ اگر تم معافی کر کے نہیں آؤ گے تو آج تمہارے مصلی پہ تم بیٹھ کر تم معافی مانگو گے تو کوئی فائدہ نہیں. پہلے بندوں کو معاف کرو, پھر بولو اللہ تو راضی ہو جا. آج یقین کرو کہ 14 شعبان کی رات یہ ری یونین کے اس امام بارگاہ میں جتنے مومنین اور مومنات ہیں, اللہ اگر ہمارا ایک ایک گناہ آج معاف کر دے یا اللہ آج ہم سے راضی ہو جائے, بلیو می, میری بات پہ بھروسہ کرو, اللہ راضی ہو جائے تو تم زمین پہ نہیں آسمانوں پہ چلے جاؤ گے. اللہ راضی ہو جائے. کمیل کے بعد جو مخصوص دعا ہے, رونے کی دعا, تڑپنے کی دعا, منہ پہ مارنے کی دعا, دعائے مجیر. آنکھ سے آنکھ سے آنکھ سے, میں نے تو کچھ پڑھا ہی نہیں ہے 6 دن. کبھی پڑھوں گا خبر کی پہلی رات, 5 دن پڑھوں گا خبر کی پہلی. یہ حال رہے گا تو کبھی پڑھ ہی نہیں سکتے. خبر کی پہلی آج یہ رات دعائے مجیر, دعائے مجیر, منہ پیٹ کے رونے کی رات ہے. مولا علی کی دعا. اس کے بعد پھر 2 رکعت نماز ہے. یہ ایکسٹرا آرڈینری نماز ہے آج کی رات کی. 2 رکعت نیمہ شعبان کی نیت کر کے پڑھنا. پہلی رکعت میں علم قل یا ایھا الکافرون, دوسری رکعت میں الہم سورہ قل هو اللہ احد, فجر کی نماز کی طرف. اگر سورہ قل یا ایھا الکافرون نہیں آتا تو قل واللہ پڑھ لو, کوئی مشکل نہیں. مستحب نماز ایک ایک مرتبہ. پھر بی بی کی تسبیح پڑھنا. اس کے بعد میں اعمال شروع کراؤں. کون سے اعمال کریں گے؟ سب سے پہلے جو کریں گے وہ 2 رکعت شکر کی نماز پڑھیں گے. یہ بول کے پڑھیں گے کہ اللہ آج کی رات صحت کے ساتھ تو مصلی پہ لا لیا مجھے, اس کا شکر ادا, سال بھر کا شکریہ. پھر آج کی رات امام کی سلامتی کی 2 رکعت نماز پڑھیں گے. پھر 2 رکعت نماز پڑھیں گے ہدیہ میت, اس لیے کہ آج شب برات ہے, سارے مرحومین ہمارا انتظار کر رہے. 2 رکعت ہدیہ میت کی نماز پڑھیں. یہ ایک نماز چھٹے امام سے روایت کہ جو شخص یہ نماز پڑھے گا اللہ اس کے مرحومین کے, جس مرحومین کے لیے پڑھا, ان مرحومین کی قبر پہ 70,000 رحمت کے فرشتے بھیجے گا. آپ سوچو کتنی بڑی نماز یہ نماز. اس کے بعد مغفرت والدین پڑھنا, اپنے ماں باپ کی مغفرت کے. اس کے بعد اگر آپ یہ چاہتے, میری طرف تو بالکل آخری حصے میں ہوں, اگر آپ یہ چاہتے کہ آج کی رات 1,24,000 نبیوں سے, رسولوں سے, انبیاء سے ہاتھ ملاؤ, نبی آدم سے لے کے رسول تک ہر نبی سے ہاتھ ملانا چاہتے تو کیا کرنا؟ زیارت امام حسین پڑھنا. آج کربلا کی سب سے بڑی مخصوصیت ہے, کربلا کی 3 مخصوصیت, 40, عرفہ اور نیمہ شعبان. عاشورہ مخصوصی نہیں, ہر دن مخصوصی ہے کربلا کی, لیکن آج لاکھوں لوگ مولا کے حسین کے روضے میں رہتے. اللہ ہم کو بھی زیارت نصیب کرے. اینڈ آپ لوگ لکی, اس امام بارگاہ کے لوگ لکی ہیں. میں نے عورتوں میں بھی دیکھا, مردوں میں بھی دیکھا کہ مردوں میں بھی نیچے مولا حسین کی ذریعہ مبارک ہے, بالکل کربلا کی ذریعہ کی ریپلیکا. عورتوں میں بھی جشن کے بعد سب جاؤ وہاں پہ ذریعہ کے اوپر, کھانا ہے, فکر مت کرو, جاؤ اور جا کر 4 جملے مولا حسین کے. آج 1,24,000 نبی آدم سے لے کے اللہ کے رسول تک, تم یہ چاہتے کہ نبی سے ہاتھ ملانا, تو آج کی رات مولا حسین کی زیارت پڑھیں گے ہم. آخری میں جا کر مولا حسین کی ذریعے پہ 4 جملے بولنا, سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا صاحب الحسین. ایسا نہیں سلام حسین والا علی ابن الحسین بولے باہر آ گئے. نو, اپنے منہ کو, اپنی ذریعے کو لگاؤ, چومو, پیار کرو, دعا مانگ کے آؤ, حسین کا واسطہ لے کے مانگو. تصور کرو, یہ جملہ بولو کہ آج نیمہ شعبان ہے, آج دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے. اللہ آئندہ 15 شعبان ہم کربلا میں رہیں انشاءاللہ. اتنی آہستہ زیارت حسین ابن علی کے لیے جلد سے جلد ایک آواز بلند صلوات پڑھو. زیارت امام حسین. اس کے بعد ایک ایسی نماز پڑھیں گے آج کہ جس کو بولتے, جس نماز کے بارے میں بولتے یہ سونے کی کان ہے. آپ لوگ افریقہ میں رہتے, افریقہ میں تو گولڈ کی مائنز بہت ہیں, انگولا میں, پتہ نہیں ساؤتھ افریقہ میں ڈائمنڈز کی مائنز سمجھتے ہیں نا. سونے کی کان آپ نہیں سمجھے گے تو ہم انڈین تھوڑی سمجھیں گے. گولڈ کی مائن. میں آج آپ کو 15 شعبان کا ایک تحفہ دے رہا ہوں, 6 دن کا تحفہ. I'm really thankful to you all. میں یہاں کے مینجمنٹ کا آپ سب کا بڑا شکر گزار بھی ہوں کہ 6 دن مسلسل مومنین آئے اور سنے. میں تو ایک اسٹوڈنٹ,
سونے کی کان کی آج ایک نماز ہے، گولڈ کی مائن، یہ وہ نماز ہے، یہ عابد بلرامی کے جملے نہیں، اللہ کا رسول بول رہا، اللہ کا رسول کیا بول رہے؟ اپنے ہاتھوں کو جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام کے شولڈر پہ رکھا، رکھ کے کہا کہ نبی آدم سے لے کے عیسیٰ نبی تک اللہ نے کسی نبی کی امت کو یہ تحفہ نہیں دیا جو میری امت کو تمہارے ذریعے دے رہا۔ جو یہ نماز پڑھے گا، اگر اس کی حاجات، اس کی دعائیں، یہ ستارے جو ہے نا آسمان پہ سٹارز، یہ جو کاؤنٹلیس ہے، ستاروں کے برابر بھی اگر اس کی حاجات ہوگی، یا پانی کے خطروں کے برابر بھی اس کی حاجات ہوگی، تو اللہ وہ مصلی سے اٹھے گا نہیں اور کھل جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ لاسٹ ایئر رمضان میں مدغاسکر میں تھا، آپ کو بتاؤں یہ واقعہ پوچھ لینا مدغاسکر میں سب سے، میں پہنچا، جب میں پہنچا تو پتا چلا 2 دن کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ یہاں پہ بہت بڑے امیر آدمی کا، میں نام نہیں لوں گا ان کے بیٹا کڈنیپ ہو گیا۔ وہاں پہ کڈنیپنگ بہت کامن ہے، آپ تو بہتر جانتے، مجھے نہیں معلوم کڈنیپنگ۔ میں نے ممبر سے کڈنیپنگ کے خلاف بولنا شروع کیا کہ یہ دعا پڑھو کڈنیپنگ سے بچو گے، اس سے بچو گے۔ بعد میں نے کہا کہ بھائی کہیں یہ کڈنیپرز مجھے نہ کڈنیپ کر لیں، تو لوگوں نے کہا مولانا وہ لوگ پیسے والوں کو کرتے، آپ کنگلے ہیں، آپ کو نہیں کریں گے۔ اس کے بعد جو ایک لڑکے کی ماں میرے پاس آئی، میں نام نہیں بولتا، she came to my room، میرے فلیٹ پہ آئی، امام بارگاہ کے ساتھی جو فلیٹ ہے میں وہیں ٹھہرا ہوا تھا مدغاسکر ٹنا میں، وہ آئی، ماں 24 سال کا بچہ، جوان بچہ، 20-22 دن ہو گئے، نو نیوز، رو رہی تھی۔ لازم ہے کہا کہ مولانا وہ اعمال کرو، پوری دنیا میں جہاں جاتا ہوں یہ اعمال کراتا ہوں، یوٹیوب پہ دیکھ لینا، خالی نماز جعفر طیار زیادہ عاشورہ عالم پورا لندن کا، امریکہ کا، انڈیا کا، گلف کا، ہر جگہ کے اعمال آ جائیں گے۔ اللہ کا شکر ہے، شکر ہے، شکر ہے، شکر ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میری مجلس وہاں ہوتی تھی 7:30 8 o'clock سے 9 o'clock، میں نے کہا مجلس کے بعد آؤں گا، آپ غور سے سنو، 40-50 لوگوں کو آپ بلا لینا، اکیلے نہیں کراتا ہوں، 40-50 کو بلانا، رونے والوں کو بلانا، خالی بیٹھ کے ایسا سننے والوں کو نہیں بلانا، آزاداری کرنے والوں۔ تو کہا ٹھیک ہے۔ اب سنو، نیکسٹ ڈے میں گیا، ان کے پاس 40 لوگ 50 لوگ تھے، فیملیز تھی پوری۔ میں نے نماز جعفر طیار اور زیارت عاشور، 1 گھنٹے کا یہ پروسیجر ہے، 1 گھنٹے کا عمل ہے، کرایا۔ آپ بلیو کرو، ممبر سے بولا، پوچھ لینا، 1 گھنٹہ خوب گریا ہوئی، خوب میں جب زیارت پڑھاتا ہوں تو تھوڑا لمبا لیتا ہوں، ایون لیسٹر میں نے پڑھا ہے، لندن میں بستان زہرا میں پڑھا ہے، مولانا موجود ہے، پوچھا لیسٹر کے اعمال میں کرا ہے، 2 سال جب میں پڑھا وہاں پہ بھی کرا ہے، تو مانچسٹر میں بھی کروایا، 1 گھنٹہ اعمال، بلیو می 11:30 بجے اعمال ختم ہوئے، بہت گریا ہوا، مصائب کربلا، مصائب مولا حسین، رونے والے تھے، عزادار تھے، نماز اور ہاتھ اٹھا کے سب دعا کا، ہاتھ اٹھا کے گھر میں ہوئی، 24 گھنٹے کے اندر بچہ دوسرے دن رہا ہو گیا، 24 گھنٹے کے اندر پورے مدغاسکر میں دھوم ہو گئی۔ جو وہاں کے پریزیڈنٹ تھے مونس بھائی مرحوم، اللہ ان کے درجات بلند کرے، انہوں نے کہا کہ مولانا اب تو یہ نہیں چلے گا، آپ نے گھر میں کرا ہے، اب مسجد میں کراؤ۔ پھر سیٹرڈے نائٹ یہ پورے اعمال یوٹیوب پہ موجود ہے، مدغاسکر کی مسجد کی جو بھائی مسجد میں یہ اعمال جو میں کرایا موجود ہے۔ پھر سیٹرڈے کے دن مسجد میں کرائے، مدغاسکر کی مسجد، پوری مسجد رات میں بھری، 1,500 ہزار آدمی، عورت مرد لڑکی لڑکا سب بیٹھے۔ اعمال مجلس کے بعد تھوڑا گیپ ہوا، پھر اوپر اعمال، 4 آدمی 4 سال 5 سال کے پرابلمز سالو ہو گئے۔ یہ میرا کچھ نہیں ہے، میں کچھ نہیں ہوں، نماز جعفر طیار کی برکت ہے، اللہ کے رسول کا وعدہ ہے، اور زیارت عاشور۔ آج وہی اعمال، آج کی رات نماز جعفر طیار مخصوص اعمال ہیں یہاں کے، آج کی رات کے، ہو سکتا پہلے آپ نے نہیں کیا یا کیا، آج کی رات یہ نماز 20 منٹ کی نماز ہے، سب سے زیادہ ریکمینڈڈ پریئر، میرا ایک جملہ ذمہ داری سے بول رہا ہوں، سب سے زیادہ جس نماز کے لیے شیعہ فقہ میں زور دیا گیا وہ یہ نماز، کہ تمہارے لیے پہاڑ سمجھتے ہو، پہاڑ اگر تمہارے سامنے آئے، یہاں پہ تو اتنے خوبصورت پہاڑ تمہارے سامنے آ جائے، تمہاری دعا قبول نہ ہو، یہ نماز پڑھو۔ ہر ناممکن، جو میں نے ایئرپورٹ پہ بولا تھا، ہر امپاسبل پاسبل ہوتا ہے یہ رات کو، لیکن کہاں سے بولنا ہے؟ یہاں سے نہیں، یہاں سے بولنا، خاموش نہیں رہنا، خالی جلدی نماز پڑھو۔ یہ 20-25 منٹ کی نماز، انشاءاللہ میں یہ نماز پڑھاؤں گا
اس کے بعد ہم زیارت امام حسین پڑھیں گے. آخری زیارت امام حسین. میں زیارت مولا حسین آدھا گھنٹے میں پڑھاتا ہوں, میں 5 منٹ میں نہیں پڑھاتا, ایسا نہیں پڑھاتا. کیوں؟ حسین کی زیارت روتے ہوئے پڑھنا ہے. آنسو نکلے گا تمہاری دعا قبول. اگر حسین پہ کوئی نہیں روئے تو وہ زندگی تمام روئے گا, لیکن جو حسین پہ روتا ہے وہ زندگی تمام نہیں روتا. آج کی رات مولا حسین کی رات ہے, اور استغفار کرنا ہے, معافی مانگنا, اور آخر میں بس میں ختم کر دیا میں نے, صدقہ دینا. آج کی رات کا مخصوص صدقہ 1 یورو دو 5, جتنا دو گے 70 ٹائمز زیادہ ملے گا. 100 یورو ڈالو گے تو 70,000 ملیں گے. 1 یورو ڈالو گے 70 یورو ملیں گے. بزنس کمیونٹی ہے, سب کو معلوم ہے, جتنا ڈالو گے اتنا ملے گا نہیں. اور باہر باکس رکھا ہوا ہے, صدقہ ڈالو, اس کے بعد اعمال شروع کرو. امام کی ولادت اور سلامتی ہے امام زمانہ کے لیے. آہستہ نہیں, 3 مرتبہ ہر آدمی بآواز بلند صلوات پڑھے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج.